اس خبیث کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی مصیبت لائے گا. ختم کر دو اسے. امیر، مبارک ہو آپ کو. اشقیاء کے سب سے بڑے خبیث کا سر، اولیاء اللہ کے خون کا انتقام لینے والے کے حضور شمر ابن ذل جوشن کا سر. درود خدا بند ہو شمر کے قاتل پر. شاباش بہادر، تمہاری اس فتح پر تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا ہوگا. ابو مفلس، قاتلان حسین کی فہرست کھولو اور نام شمر کاٹ دو. جی امیر. اور سنان ابن انس کے نام کو بھی. ایسا لگتا ہے کہ تم قیام کی تمام تر فتوحات کو اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو. قاتلان حسین کے لیے کیسان ابو عمرہ یعنی ملک الموت. حضرت ابلیس کا بھی دھیان رکھنا سردار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سرکاری سپاہی ہیں، دروازہ کھولو. خدا لعنت کرے تم لوگوں پر اور تمہارے اس امیر پر کہ وقت بے وقت لوگوں کا سکون برباد کرنے آ جاتے ہو. بھائی خدا رسول کی قسم، جس کو تم لوگ مانتے ہو اس کی قسم، یہ منوس خولی 1 مہینے سے گھر بار کو چھوڑ کر صحراؤں کا رخ کر چکا ہے. ہم نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے جو اس کا خمیازہ ہم بھگتیں؟ تمہیں اتنی بار کہہ چکی ہوں کہ خولی یہاں نہیں ہے. تم لوگ کتنی بار آ چکے ہو کہ ہم رسوا ہو گئے ہیں. مجھے حکم ہے کہ اس گھر کی تفتیش کروں. اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو مجھے چھت اور دیواروں سے چڑھ کے آنا پڑے گا. لوگوں کے گھروں میں دیوار پھیلان کی گھسنا ہی تو تم لوگوں کا خاصہ ہے. یہ جو دروازے سے آنا چاہتے ہو یہ حیرت انگیز ہے. آئیے، یہ رہا گھر، دیکھ لیجیے. میں میٹھی زبان میں پوچھتا ہوں، خولی کہاں ہے اور گھر کے کس کونے میں چھپا ہوا ہے؟ تم پھر وہی سوال کر رہے ہو احمق. کیا میں نے یاجوج ماجوج کی زبان میں کہا ہے؟ تم نے ایک دفعہ اس گھر کے ہر کونے کونے کی تلاشی لے لی ہے، سوائے 2 بدبخت عورتوں کے کوئی اس گھر میں نہیں ہے. تو پھر کھڑی رہو اور تماشا دیکھو. تمام کونے کھدڑوں کی تفتیش کرو. تمام صندوقوں، پنجروں اور الماریوں میں غسل خانوں کے گٹر کو بھی مت چھوڑنا. مجھے یقین ہے کہ یہ خناس غسل خانے کے گٹر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ اس گھر کی کنیز ہیں؟ میں اس گھر کی عورت ہوں. یہ میری سوتن اور میرے شوہر کی پسندیدہ ہیں. تمہیں معلوم ہے خولی کہاں ہے؟ یقیناً خولی کی بو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے. تو پھر سونگھیے، اسے ڈھونڈیے. دیکھو بہن، میں اس گھر کو لٹنے یا خدا نہ خواستہ تمہارے آشیانے کو جلانے پر مائل نہیں ہوں. میں خولی کو لے جانا چاہتا ہوں جس کا جرم بہت بڑا اور واضح ہے. بظاہر تم اپنی سوکن سے زیادہ سمجھدار ہو. اس ملعون کا ٹھکانہ دکھا دو اور قصہ ختم کر دو. تمہارے جیسے سپاہیوں کا سردار کیا کوئی نیا نویلا ہے؟ تم جب پچھلی بار یہاں آئے تھے تب بھی خولی گھر میں تھا. یہ تم کیا کر رہی ہو جاہل عورت؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہورا، خولی تمہارے لیے شوہر تھا
اور میرے لیے ایک عذاب اٹھانے والا. خدا اسے معاف نہ کرے. چمنی، ہولی نیچے آ جاؤ. اب تم بھاگ نہیں سکتے. نیچے آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زندہ جلا دوں. تندور میں آگ لگا دو. آگ کے شعلے اسے نیچے لے آئیں گے. جی امیر. کیا آگ بجھاؤ. میں نیچے اتر جاؤں گا. آگ کیوں جلا دی؟ نہیں 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 نہیں. ارے بچا کیا. ارے کباک تمہاری، تم نے اپنا دین اگل دیا. بچیوں کہیں ادھر ادھر تجھے نہیں چھوڑوں گا. کمینے کہیں کی لعنت ہے تم پر اور تمہارے ماں باپ. مر جاتے خبیث عورت. آستین کا سانپ مر جا. لعنت ہے تم پر تمہارے ماں باپ پر. مر جا خبیث عورت. خدا کی لعنت ہو تمہاری اس خبیث روح پر. کم از کم اپنی عمر کے ان آخری حصوں میں تو انسان بنے رہو. توبہ کرو کہ شاید اب کچھ اچھائی نظر آ جائے تم سے. عورتوں کو ساتھ لے جائیں گے. اس ملعون کے گرے ہوئے اعمال پر گواہی دینی ہوگی تمہیں. خدا کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے. آپ نے خود دیکھ لیا ہے. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ چمنی کے اندر چھپا ہوا ہوگا. بہرحال آپ پر جھوٹ، تہمت اور فحاشی کا الزام ہے. اگر بے گناہ ہوئی تو یقیناً آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. چلیں. ابن یزید ازبہی پر کربلا کی غیر منصفانہ جنگ میں فعال کردار ادا کرنے کا الزام ہے اور جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی کا قاتل ہے اور حسین ابن علی کے بریدہ سر کو کربلا سے کوفہ تک لے کر چلا ہے اور سر کو کوفے کے کوچہ و بازار میں گھمایا اور ہل ہلا اور تمسخر کے علاوہ سر کی مخفیانہ اور آشکارا طور پر توہین کی ہے. اس عدالت میں ایسی خواتین موجود ہیں جو ایک رات کے لیے ہمارے مولا حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کی میزبان رہی ہیں. ان کے بیانات میں وہ باتیں ہمیں ملیں گی جو ملزم کی سزا کی نوعیت متعین کرنے میں ہماری مدد کریں گی. میں ان سے چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خولی سے دیکھا ہے کربلا سے پہلے اور کربلا سے لوٹنے کے بعد وہ سب کچھ بیان کریں. آپ بتائیے بہن، قسم کھائیے کہ جو کچھ دیکھا اور سنا ہے سب سچ سچ بتائیں گی. میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں غلط بیانی کروں تو مجھ پر عذاب نازل ہو. سن رہے ہیں.
होली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदमा। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हुरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई